اور عورتوں کے لباس کیسے ہونے چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی کے ضمن میں ارشاد فرمایا ہے، صنفان من اہل النار من امتی لم ارہما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے جو میں نے نہیں دیکھے، ان دونوں قسموں کے لوگوں کو میں نے نہیں دیکھا اور وہ میرے بعد ہوں گے۔ ان میں سے نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات، ان میں سے عورتیں ہوں گی لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک رہنمائی فرمائی ہے کہ ایک عورت جب اپنے گھر سے نکلتی ہے تو خوشبو لگا کے نہ نکلے، خوشبو لگا کے عورت پرفیوم لگا کے گھر سے نہ نکلے۔ خوشبو کے ضمن میں بھی یہ بات سن لیں کہ مرد اور عورت کا فرق کیا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا مرد جب گھر سے نکلے، مرد کی خوشبو اس کا رنگ ظاہر نہیں ہوتا، خوشبو پھیلتی ہے، جیسے پرفیوم عطر وغیرہ ہم لگاتے ہیں، یہ مردوں کی خوشبو ہے۔ عورتوں کی خوشبو یہ ہے کہ وہ اپنے چہرے پر پاؤڈر وغیرہ یہ جو آج کل عورتیں لگاتی ہیں یہ لگا سکتی ہیں، لیکن ان میں خوشبو نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو خوشبو محسوس نہ ہو۔ اور جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہاں سے گزرتی جاتی ہے ہر مرد کے ساتھ اس کا زنا لکھا جاتا ہے۔ اور یہ تو خوشبو کی بات ہے، خوشبو کی وجہ سے مرد مائل ہوتے ہیں عورت کی وجہ عورت کی طرف، تو اس عورت کے نامہ اعمال میں زنا لکھا جاتا ہے۔ اور جو عورت لباس ہی ایسا پہن کے گھر سے نکلتی ہے کہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے دیکھنا چاہتے ہیں، اس عورت کے حالات کیا ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لباس پہنا ہوگا، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، بغیر لباس کے ہوں گی۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے لباس اتنا باریک ہوگا، لباس ایسا ہوگا کہ عورتوں کے جسم کے وہ نسوانی اعضاء نظر آتے ہوں گے۔ دوسرا لباس ایسا ہوگا اتنا ٹائٹ اور کسا ہوا لباس پہنتی ہوں گی کہ اس لباس کی وجہ سے ان کا جسم لوگوں کے سامنے واضح ہوتا ہوگا۔ اور پھر مائلات ممیلات، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ عورتیں جو ایسا لباس پہننے والی ہوں گی یہ مائل ہونے والی ہوں گی، مائل کرنے والی ہوں گی، مائل ہونے والی ہوں گی، اور جن کی طرف مائل ہوا جاتا ہے وہ ہوں گی، خود بھی ٹھیک نہ ہوں گی اور لوگوں کو بھی اسی راستے پر لگانے کی کوشش کرتی ہوں گی۔ اور آج کل ایسی عورتوں کو تو ماڈل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، کیوں جی؟ یہ ٹی وی پر جتنی آتی ہیں، اب تو دور ترقی کر گیا ہے، اب تو ٹک ٹاک پہ بھی آتی ہیں، ان سب کو ماڈل کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، اور ان کے چہروں کو، ان کی شکلوں کو خوبصورت بنا کے، مثال بنا کے دوسری عورتوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ عورتیں انہوں نے اپنے سروں پر بال ایسے باندھے ہوں گے، ایسے جوڑے کیے ہوں گے جیسے اونٹوں کی کوہانیں ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک فیشن ہے، برقع پہنا ہوا ہے، پاؤں سے لے کر سر تک خود کو برقعے میں ڈھانپا ہوا ہے، اور ٹک ٹاک بنانا نہیں بھولتی۔ برقع پہنا ہوا ہے، پاؤں سے لے کر سر تک خود کو ڈھانپا ہوا ہے، اور آج کل کے برقعے بھی اسی ضمن میں آتے ہیں۔ عورت چلتی جاتی ہے، بغیر برقعے کے ہو
مرد اتنے شاید مائل نہ ہو، برقع پہن کے عورت آج کل گزرتی ہے تو مرد نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ایک دفعہ دیکھنا ضرور چاہتے ہیں۔ گزرا کون ہے؟ پھر یہ کیا ہے؟ مائلات ممیلات نہیں ہے؟ آج کل کا برقع جو پہنا جاتا ہے یہ فیشن ہے، دین نہیں ہے۔ دین وہی ہے، بڑی لمبی چادر، کہ اتنی بڑی چادر عورت نے اپنے اوپر لی ہو کہ اس چادر کے ساتھ اس کا چہرہ بھی کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو، اور وہ چادر اس طرح لی ہو گھر سے باہر نکلے یوں ہی لگے شاید کوئی بزرگ خاتون جا رہی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سروں پر جوڑے اونٹوں کی کوہانوں کی طرح ہوں گے، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، جنت تو دور رہی، 500 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو جاتی ہوگی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایسی عورتیں رب جنت تو دور رہی، جنت کی خوشبو بھی پانے نہیں دے گا، جنت کی خوشبو بھی پانے نہیں دے گا۔ اور لباس عورت کا وہی لباس ہے جو لباس اللہ کے حکم کے مطابق ہے، جو لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے، اور وہ لباس وہی ہے کہ عورت نے لباس پہنا ہو تو لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والا نہ ہو۔ اور پھر ایک اور بات، عہد حاضر میں پچھلے جمعے میں بھی میں نے بیان کیا تھا، آج پھر چونکہ عورتوں کا موضوع ہے بیان ہونی چاہیے تاکہ ہمارے ذہنوں میں ایک مسئلہ پکا ہو جائے۔ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں 2 طریقوں سے۔ پہلا طریقہ اکثریت الا ماشاء اللہ داڑھی مونچھ مڑوا کے، دوسرا طریقہ دنیا میں سب سے کامل اور مکمل مرد جناب محمد الرسول اللہ تھے، اور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام بغیر داڑھی کے نہ تھے۔ اور دوسری بات، مرد اپنی شلواریں اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول نے وہ پچھلے جمعے میں نے حدیث بیان کی تھی کہ ایسے مردوں کو اللہ رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ایسے مردوں کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور عورتیں مشابہت کیسے کرتی ہیں؟ بالوں کی کٹنگ کر کے، شیری مزاری بن کے، وہ کیا نام ہے وہ پیپلز پارٹی کی شیری رحمان بن کے، نون لیگ کے پاس بھی ایٹمیں ہوں گی ایسی 2-4، ایسے اپنی شکلوں کو بنا کے، بال کٹوا کے اور مردوں کی طرح شکلیں بنا کے، پھر رہتی کسر زین پہن کے اور ٹی شرٹ پہن کے نکال دیتی۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ہے؟ لعن اللہ المتشبہات من النساء، اللہ مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتوں پر لعنت فرمائے۔ جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرتی ہیں اللہ ان پہ لعنت فرمائے۔ عورتوں کو مردوں کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری حدیث سنیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے ایک عورت نے آ کے اس بات کے متعلق سوال کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے یہ مسئلہ بیان کیا، وگ لگوانا، یہ آنکھوں کے اوپر بھویں بنوانا، یہ عورتیں بنواتی ہیں، یہ بال نکال نوچ نوچ کے باریک کرواتی ہیں، تیر کمان بناتی ہیں، پھر اپنے دانت باریک کرواتی ہیں، دانتوں کی سرجری خوبصورت نظر آنے کے لیے، جسم گدواتی ہیں۔ یہ اکثر پٹھانوں میں ہوتا ہے یا بلوچوں میں کئی جگہوں پہ ہوتا ہے کہ عورتوں نے اپنے جسموں میں سرما بھرا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہو اپنے جسموں میں سرما بھرتے ہیں، یا اپنے جسموں پر لکھائی کروانا، یہ وہ بھی سرما بھرنے کی طرح ہوتا ہے، جسموں پر کڑھائی کروانا، ٹیٹو بنوانا، یہ نوجوانوں کو یہ عادت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لعنت کے کام ہیں۔ یہ کون سے کام ہیں؟
لعنت کے کام ہے، ان کاموں کے سبب اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور یہ کام کر کے تم اللہ کی تخلیق کو بدلتے ہو۔ اس عورت نے عبداللہ ابن مسعود سے کہا کہ بابا جی کچھ خیال کرو، تسی ایویں دے مسئلے بیان کردے ہو، یہ کتے قرآن چ لکھی ہی کوئی نہیں جڑیاں گلاں تسی کردے ہو۔ کیا کہا؟ قرآن میں لکھا نہیں، جو باتیں آپ بیان کرتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا خاتون کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ اپنے قرآن میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس بات کا حکم میرے محبوب تمہیں فرما دیں اس بات پر عمل کرنا تمہارا فرض ہے، اور جس بات سے میرے محبوب تمہیں روک دے اس بات سے رک جانا، باز آ جانا، اس بات کو چھوڑ دینا تمہارا کام ہے۔ واتقوا اللہ، کیوں؟ تم اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ شدید العقاب۔ اگر پھر پیغمبر کی مخالفت کرو گے تو یاد رکھو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو مجھ سے پوچھتی ہے کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ قرآن نے کہہ دیا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، جو کہا ہے، قرآن میں اگر نہیں بھی ہے اس فرمان پہ عمل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، فرض ہے، وگرنہ اگر مخالفت کرو گے اللہ کے رسول کے احکامات کی، اگر مخالفت کرو گے اللہ کے رسول کے فرامین کی، پھر اللہ کی لعنتوں کے مستحق ہو جاؤ گے، اور پھر اللہ تمہیں عبرتناک سزا کے ساتھ ہم کنار فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی شکلیں، اپنی صورتیں، اپنے لباس، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اور اللہ کے حکم کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔